بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ دانشوری سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر ہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کسی کے کردار سے ظاہر ہو۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لیا جائے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھر جائیں، چن لیے جاتے ہیں۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ جو شخص نیکی کر کے خوشی محسوس کرے اور گناہ سرزد ہونے پر رنجیدہ ہو جائے، وہ مومن ہے۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے، اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ اس امت کا قائم میری اولاد میں نواں ہوگا، جو صاحب غیبت ہوگا، اور اس کی میراث کو تقسیم کیا جائے گا جب کہ وہ زندہ ہوگا۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کو بڑھاپے میں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب، اخلاق، مخلص اور ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ اس لیے ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی پیش آئے گا، لیکن کم نسل اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر آئے گا۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں۔ شرم سادہ کھانے میں نہیں بلکہ حرام کھانے میں شرم محسوس کرو۔ مسلمان کے لیے فرائض خداوند یعنی نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ مانگنا ہے تو مقدر مانگ، خدا سے اپنے دعا میں مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ مقدر نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔